آپ کو اسی بہار کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، آپ کی سرزمین کا واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ پٹنہ کی سرزمین کا بتلاتا ہوں۔ آج سے کوئی تقریباً 22 سال پہلے کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بہت ہی غریب دھوبی، کپڑا دھلنے والا، جو دوسروں کے کپڑے دھل دھل کر پیسہ کماتا تھا اور اپنے گھر کا گزر بسر کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے بچے کو اچھی تعلیم دینے کے سلسلے میں، اپنے بچے کو پڑھانے لکھانے کے چکر میں اس نے اپنے دن رات ایک کر دیا اور اپنے چھوٹے سے بچے کا نام پٹنہ کے کانوینٹ اسکول میں لکھا دیا۔ بچہ دھیرے دھیرے پڑھتا گیا اور اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے کسی طریقے سے انٹر کر لیا۔ انگلش میڈیم اسکول، کانوینٹ اسکول سے پڑھنے کے بعد چونکہ وہ دھوبی ایک منسٹر کے کپڑے بھی دھوتا تھا، اس لیے منسٹر سے اس کے کسی طریقے سے اچھے تعلقات ہو گئے اور اس نے منسٹر سے سفارش کر کے اپنے بچے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے گزارش کر کے اس کو لندن بھجوا دیا۔ محلے میں بڑا شوق تھا، خوش تھا، ایک دھوبی کا بیٹا، واہ دھوبی کی قسمت دیکھو، دھوبی نے کیا اپنے بچے کو پڑھایا، دھوبی کا بیٹا تو آج لندن میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے۔ یہ بیٹا 4 سال کے لیے لندن چلا گیا۔ اس زمانے میں موبائل نہیں تھے، اس زمانے میں ٹیلی فون یہ ریسیور والے تھے یا لیٹر۔ 1 سال 3 سال 3.5 سال مکمل کرنے کے بعد بیٹے نے ایک لیٹر لکھا اپنے باپ کو، پتا جی بہت اچھی پڑھائی چل رہی ہے ہمارے یہاں اور آپ ہماری طرف سے چنتا کرنا چھوڑ دیجئے، میں نے یہاں انگلش میں یہ ڈگری لے لی ہے اور میں نے یہاں اپنے مزاج سے اپنی عادت سے میل کھانے والی ایک کرسچن لڑکی سے شادی بھی کر لی ہے۔ باپ کو دھکا لگا، لیکن سوچا کہ یہ بیٹے کی پرسنل زندگی ہے، چلو شادی کر لی، کوئی بات نہیں، اس کو اس کے مزاج کے مطابق لڑکی مل گئی، اچھی بات ہے۔ پورے 4 سال کرنے کے بعد بیٹے نے اپنے باپ کو لیٹر لکھا کہ پتا جی میں فلاں دن دلی اتروں گا اور پھر دلی سے فلاں ٹرین سے میں پٹنہ کی اسٹیشن پر اتروں گا، آپ مجھے لینے کے لیے آ جانا۔ اس 4 سال کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ باپ ابھی بھی دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے دھل کر اپنے گھر کا خرچہ چلانا اس کی عادت تھی۔ پتا چلا کہ آج میرا بیٹا دلی اتر گیا اور ٹرین پر بیٹھ کر کل آئے گا۔ باپ اپنے ہی حلیے میں چند لوگوں کو لے کر اسٹیشن پہنچتا ہے۔ ان عیسائی مشنریوں نے کیا دیا اور کانوینٹ اسکولوں نے کیا دیا وہ میں بتلا رہا ہوں آپ کو، برا لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن سنیے یہ حقیقت ہے۔ مدرسوں سے نفرت کرو گے تو یہ دن دیکھنا پڑیں گے۔ ٹرین آتی ہے، ایک کوچ سے لڑکا نکلتا ہے اور اس کی کرسچن بیوی بھی نکلتی ہے جو بھی ہندی سے ناواقف ہے، جو بالکل ہندی نہیں جانتی ہے۔ پٹنہ کی ریلوے اسٹیشن پر یہ لوگ اترتے ہیں، گلے ملا جاتا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو فرط محبت میں سینے سے چپکا لیا کہ آج میرا بیٹا پڑھ لکھ کر آیا ہے۔ کرسچن لڑکی تھی، وہ کیا جانے بھارتی سبھیتا کو، نہ اس نے سر پہ اوڑھنی ڈالی اور ہندو بھائیوں میں جیسے پیر چھوئے جاتے سسر کے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔
باپ نے سوچا کہ ہم انگلینڈ کا جو حال ہے وہی ہوگا، یہاں آئے گی تو دھیرے دھیرے سب دیکھ لے گی، سنبھل جائے گی۔ باپ نے فرط محبت میں اپنے بچے کا، اپنے بیٹے کا، اپنی بہو کا سارا سامان اٹھا کر اپنے سر پر لاد لیا۔ باپ باپ ہوتا ہے۔ چلو اب میری غریبی کے دن دور ہو جائیں گے، میرا بیٹا پڑھ لکھ کر آیا ہے، منسٹر سے بات کر کے اس کو نوکری لگوا دیں گے، یا اتنی بڑی ڈگری مل گئی ہے وہ اس کو خود ہی نوکری مل جائے گی۔ فرط محبت میں باپ نے سامان اٹھا لیا اپنے سر کے اوپر اور لے کر چلنے لگا۔ اس کی بیوی سمجھ نہیں پائی کہ یہ کون آدمی ہے اور کلیوں کی طرح اپنے سر پر سامان کیسے لاد لیا۔ اس نے پوچھا ہو از ہی؟ کرسچن لڑکی اپنے پتی سے، ہسبینڈ سے پوچھتی ہے ہو از ہی؟ وہ کون ہے جس نے یہ سامان اپنے سر پر لاد لیا؟ 4 سال لندن میں پڑھ کر آنے والے لڑکے نے دیکھا کہ میری بیوی میری باپ کو بہت بری نظروں سے دیکھ رہی ہے، اور ایسا تو کبھی لندن میں ہوتا نہیں تھا۔ تو اس نے آئیڈینٹی چھپا لی، یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا باپ ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ ہو از ہی؟ کون ہے؟ لڑکے کے منہ سے جملہ نکلا ہی از مائی سروینٹ، یہ میرا نوکر ہے۔ باپ چاہے کتنا بڑا گنوار رہا ہو لیکن ٹوٹی پھوٹی اتنی انگریزی تو جانتا ہی تھا۔ باپ آگے آگے سامان اٹھا کر چل رہا تھا، جب اس کی بیوی نے پوچھا ہو از ہی؟ وہ کون ہے؟ اور اس پر بیٹے نے جواب دیا ہی از مائی سروینٹ، تو قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی، دل کو چوٹ لگی۔ ایک مرتبہ تو سوچا کاش زمین پھٹ جاتی، میں زمین میں دھس جاتا۔ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے اپنے بچے کو کانوینٹ میں ڈالا تھا؟ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے منسٹر سے سفارش کر کے میں نے لندن پڑھنے کے لیے بھیجا تھا؟ اور کیا لندن میں 4 سال رہنے کے بعد یہ وہ سیکھ کر آئے گا؟ بیٹے نے جو جواب دیا اس پر باپ کو اتنا صدمہ نہیں ہوا جتنا صدمہ فیوچر کو لے کر، مستقبل کو لے کر ہونے لگا کہ اب میری زندگی تو چند دنوں کی ہے، یہ انگریز عورت جو میرے گھر میں آ گئی، اس سے جو بچے پیدا ہوں گے ان بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو بھی اپنی ماں سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا؟ یہ عورت اس کو اپنی ساس مانے گی یا نہ مانے گی؟ ادھر میں مر گیا تو میری بیوی کہیں در در کی ٹھوکر نہ کھانے لگے، 2 ٹائم کا کوئی کھانا بھی دے گا یا نہ دے گا؟ یہ سارے خیالات اس کے ذہن میں آنے لگے۔ پھر بھی عورت کے سامنے، اس کی نئی بیوی کے سامنے اپنے اس باپ نے اپنی زبان نہ کھولی اور سامان لے جا کر اپنے گھر میں رکھ دیا اور ایک کمرے میں بتا دیا کہ بیٹا یہ تمہارا کمرہ ہے، یہ تمہاری بیوی کا کمرہ ہے، اور خود نوکروں کی طرح رہنے لگا کہ میری بہو کو اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ میرا باپ ہے، ورنہ کیا سوچے گی اور میرے بیٹے کی عزت میں کہیں فرق نہ آ جائے۔ بیٹے کو ایک نوکری مل گئی، وہ آفس جانے لگا۔ باپ اپنے بیٹے کا لنچ لے کر کبھی کبھی آفس جاتا تھا، لوگ اس سے پوچھتے تھے بیٹے سے یہ کون ہے؟ اس وقت بھی وہ سچائی بتانے سے انکار کرتا تھا اور کہتا تھا یہ میرا پڑوسی ہے، کبھی کہتا تھا کہ یہ میرا جاننے والا ہے، کبھی کہتا تھا یہ میرے جاننے والے کے باپ ہیں، کبھی کچھ۔ ایک دن کسی نے پوچھا بھائی بتاؤ یہ روزانہ آتا ہے یہ کون ہے؟ لڑکے نے کہا یہ میرے جاننے والے ہیں، کھانا لے کے آتے ہیں۔ باپ آج غصہ برداشت نہ کر سکا اور باپ نے چھوڑتے ہی کہہ دیا بیٹا میں تیرا نہیں تیری ماں کا جاننے والا ہوں، بیٹا میں تیرا نہیں تیری ماں کا جاننے والا ہوں۔
تاکہ سب کے سامنے احساس ہو سکے. لوگوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا یہ اچھی طریقے سے جانتا ہے اس کی ماں کون ہے اور میرا اس کی ماں کے ساتھ تعلق ہے، یعنی وہ میری بیوی ہے. لڑکی کو آج بڑی شرم آئی کہ سب کے سامنے باپ نے اپنے آپ کو میرا باپ کہہ دیا. اس نے کورٹ میں جا کر مقدمہ دائر کر دیا اور ایک نوٹس بھیج دیا اور اپنے باپ کو حکم دیا کہ کورٹ میں یہ ثابت کرو کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، ورنہ زندگی تمہاری تباہ کر دوں گا. مقدمہ لڑواتے لڑواتے میرے پیارے ساتھیوں وہ مقدمہ پٹنہ کی عدالت میں چلا، لیکن بھارت کی عدالت اتنی جلدی فیصلے کہاں کرتی ہے، مقدمے لٹکے رہتے ہیں. مقدمہ ختم ہونے سے پہلے ہی باپ کا اس دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے، یہ باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ دھوبی مر جاتا ہے. میرے بھائیوں غور کرو کہ کانوینٹ اسکول میں اس نے پڑھایا تھا کہ میرا بیٹا ایک اچھی پڑھائی پڑھے گا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا. لندن بھیجا سفارش کر کے کہ پڑھ لکھ کر آئے گا تو میری غریبی دور ہوگی، فیوچر اچھا ہوگا. لیکن کیا معلوم تھا کہ مجھے اس بیٹے کو اپنا بیٹا ثابت کرنے کے لیے مقدمہ لڑنا پڑے گا اور میرا بیٹا اس بات پر میرے اوپر نوٹس بھیج دے گا کہ تم میرے باپ ہو، یہ کورٹ میں ثابت کرو. میرے پیارے ساتھیوں آج کی موجودہ تعلیم میں اور موجودہ کانوینٹ عیسائی مشنریوں نے باپ اور بیٹے کی تمیز کو بھی ختم کر دیا ہے. غور کرو وہ امریکہ اور غور کرو وہ لندن، جہاں آج بھی جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ جلدی سے یقین نہیں کرتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا یا کسی دوسرے کا. جہاں آوارہ نسلوں کی بھرمار ہو، جہاں شادی سے پہلے لڑکیاں مائیں بنتی ہوں، جہاں جسم کو اپنی پراپرٹی سمجھا جاتا ہو، کوئی ضروری نہیں کہ شادی کے بعد پتی استعمال کرے. میری باڈی، میری جسم، میری مرضی کا نعرہ لگتا ہو کہ یہ میرا ہے، میرا جسم ہے، میں جہاں چاہوں استعمال کروں. جہاں شادی کے بعد بھی ایک پتی کو اپنی پتی کی باڈی پر پورا حق نہ ہو، آج وہی سے نکلنے والی عیسائیت اور وہی سے چلنے والے یہ کانوینٹ اسکول میرے بھائیوں آج ہمیں کہاں پہنچائیں گے، کس دہلیز پہ پہنچائیں گے. اس مرتبہ کا ریکارڈ دیکھو، امریکہ کا ریکارڈ ہے 1 کروڑ لڑکیاں شادی سے پہلے مائیں بنی ہیں. یہ امریکہ کا ریکارڈ ہے اس سال کا. 1 کروڑ لڑکیاں شادی سے پہلے ماں بن گئی ہیں. یہ وہ لڑکیاں ماں بنی ہیں جنہوں نے آلات منع حمل استعمال کیا تھا، یعنی بچہ نہ ہو روکنے والی دوائیں یا روکنے والی چیزیں استعمال کی تھی، اس کے باوجود حمل ٹھہر گیا. جن لوگوں نے استعمال کی ہوں گی اور وہ کامیاب ہو گئی ہوں گی اور حمل نہیں ٹھہرا ہوگا، اگر ان کی تعداد جوڑی جائے تو کہاں تک پہنچے گی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یہ ان کی گنتی ہے جنہوں نے آلات منع حمل استعمال کیا اور پھر بھی حمل ٹھہر گیا. ذرا تصور کرو، جہاں حرامی بچوں کی کمی نہ ہو، سڑکوں پر ٹہلنے والے بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ میرا اصلی باپ کون ہے، وہاں سے نکلنے والی عیسائیت اور وہاں کے پیسوں سے چلنے والے یہاں کانوینٹ اسکول اور ان کانوینٹ اسکولوں میں پڑھنے والی ہماری اولادیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا عقیدہ محفوظ رکھیں گے، ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں گے، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور لکھائیں گے اور بہت بڑا آدمی بنا دیں گے اور اسلام کی ہم حفاظت کر لے جائیں گے. میرے بھائیوں سازشوں کا جال بچھا ہے، سازشوں کا جال. قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، قیامت کے دن یہ جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنم کو زبان دے گا، اے جہنم بول کیا چاہتی ہے. جہنم جواب دے گی اکلت بسلاس، اے اللہ میرے اندر 3 لوگوں کو پھینک دے، میرے اندر 3 لوگوں کو ڈال دے، میں 3 لوگوں کی بھوکی ہوں. سنو، جہنم سب سے 3 لوگوں کو مانگے گی، 3 لوگوں کو. وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ جہنم سے اللہ پوچھے گا بتا کون سے 3 لوگ تیرے اندر ڈالیں؟ وہ کہے گی حقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کو رلانے والا، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والے کو آئے اللہ تو جہنم کے اندر پھینک، میرے اندر پھینک، مجھے اس کی ضرورت ہے. جہنم مانگے گی
دنیا میں جو اپنے ماں باپ کو رلاتے ہیں، دنیا میں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، دنیا میں جن کے ماں باپ جن سے خوش نہیں ہیں، دنیا میں جن کے ماں باپ جن سے تکلیف اٹھاتے ہیں، قیامت کے دن جہنم ان بچوں کو، لڑکوں کو، نوجوانوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو مانگے گی جنہوں نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو پریشان کیا۔ اللہ رب العالمین ایسی اولاد کو جہنم کے اندر پھینک دے گا، کہے گا یہ جہنم اب دوسرا بول، پھر وہ جہنم چیخ کر کہے گی شیخ زان، اے اللہ بڑھاپے میں زنا کرنے والا، نوجوانی میں زنا ہو جاتا ہے وہ بھی گناہ ہے، لیکن نوجوانی میں زنا جو آدمی کر لیتا ہے وہ چلو ایک جوانی ہے لیکن جرم ہے، اس کو بھی جہنم میں سزا ملے گی، لیکن جہنم مانگے گی نہیں۔ وہ زانیوں کو، زنا کاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا وہ الگ بات ہے، لیکن جہنم مانگے گی نہیں۔ مانگے گی کس کو؟ بڑھاپے میں زنا کرنے والے کو۔ اس عمر میں جب خواہشات کم ہو جاتی ہے، آدمی کسی چیز کے لائق نہیں رہتا ہے، تب تم نے زنا کیا ہے ٹیبلٹ کھا کر، گولی کھا کر، الٹی سیدھی اور جوش آور چیزیں کھا کر، جیسے وہ آسارام باپو کھاتا تھا، اس طریقے کی ٹیبلٹ اور گولی کھا کر تم زنا کیے، اس بوڑھے آدمی کو جہنم مانگے گی۔ شیخ زان، اے اللہ اس بوڑھے آدمی کو تو جہنم کے اندر پھینک، جس نے بڑھاپے کے اندر زنا کیا، جس نے بڑھاپے کے اندر زنا کیا، اس آدمی کو بھی تو جہنم کے اندر پھینک دے۔ اللہ اس بوڑھوں کو پکڑے گا جو بڑھاپے میں زنا کرتے تھے، ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ کہے گا بول تیسرا شخص کون ہے؟ جہنم چیخ کر کہے گی المصورون، فوٹو کھینچنے والے، تصویر بنانے والوں کو اللہ تو جہنم کے اندر پھینک۔ تیسری جو چیز جہنم کے اندر تیسرے جو لوگ جائیں گے وہ فوٹو کھینچنے والے، شادیوں میں دولہا دلہن کے فوٹو کھینچنے والے، ویڈیو بنانے والے۔ کچھ لوگ مہمان کے طور پر مولانا جرجیس کو اپنے گھر کے اندر ٹھہراتے ہیں، بنگال میں چلے جائیے آپ، وہ خوشی سمجھتے جرجیس صاحب ہمارے گھر میں ٹھہرے، کبھی کبھی بھول جاتے ہیں فوٹو ہٹانا۔ جس کمرے میں ٹھہراتے ہیں اتفاق سے وہاں پر میاں اور بیوی کی شادی کی تصویر لگی ہوئی ہے اسی بیڈ کے اوپر۔ اب جرجیس صاحب کی نظر پڑ گئی، جرجیس صاحب نے گھر کے مالک سے پوچھا صاحب یہ کون ہے؟ ارے مولانا صاحب، پھر تصویر ہٹائی گئی۔ اب ہٹانے سے کیا فائدہ، اب تو جرجیس صاحب دیکھ چکے ہیں۔ جرجیس صاحب کا مطلب جس کو بھی آپ ٹھہرا رہے ہیں وہ دیکھ چکا ہے۔ اچھا کیا کہ اب ہٹایا، کم سے کم اگر اس کمرے میں ہم نماز پڑھیں گے تو رحمت کے فرشتے تو آ جائیں گے۔ جب تک میاں بیوی کی تصویر رکھی ہوئی تھی تب تک تو فرشتے ہی نہیں آتے۔ یہ تصویر جائز نہیں ہے۔ شادیوں کی لوگ ویڈیو بناتے ہیں، نکاح کی بھی ویڈیو بن رہی ہے۔ مولانا جرجیس صاحب نکاح پڑھانے پہنچے، ان کی بھی ویڈیو بن رہی ہے۔ مولانا یہ نہیں کہہ سکتے ویڈیو مت بناؤ، حرام کام ہو رہے ہیں شادی۔ تو المصورون، تصویر کھینچنے والے، تصویر بنانے والوں کو جہنم میں میرے اندر ڈال، پھر اللہ رب العالمین ان کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ سیکھو، اس باپ سے پوچھو بیچارہ جو اس دنیا سے چلا گیا، یہ کانوینٹ اسکولوں نے دیا جو ہمارے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، پھر قرآن کی اسی آیت کو ہم اٹھا رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اپنی اولاد کو دین سے جوڑو۔ یاد رکھنا، دنیا میں تو تم اپنے بچوں کو آگ سے بچا لو گے، لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچانا بہت ضروری ہے۔ میں تمہیں ایک سچا واقعہ بتاؤں، علی میاں ندوی رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، بہت بڑی شخصیت گزرے ہمارے ہندوستان کے اندر، ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک تقریر کے اندر چشمدید واقعہ بیان کیا تھا۔ وہ بیان کر رہے تھے ایک جلسے کے اندر
کہ لکھنؤ میں ایک اجلاس تھا، علی میاں ندوی جیسی شخصیت اس بات کو بیان کر رہی ہے. کیا کروں بیٹا، چائے پی لوں؟ ہمارے ہاتھ میں دے رہے ہیں، لیجیے بھائی 50 روپے 70 روپے. علی میاں ندوی جیسی شخصیت کیا کہہ رہی سنیے. وہ کہتے ہیں کہ لکھنؤ میں ایک جلسہ تھا، اس جلسے کے اندر بہت بھیڑ تھی، لیڈیز کا بھی انتظام تھا، پردے کے اندر لیڈیز بھی آئی ہوئی تھی. مقررین کی، خطیبوں کی تقریر بہت اچھی چل رہی تھی، لوگ سن رہے تھے کان لگا کر، بڑے غور سے کان لگا کر سن رہے تھے. لیکن عورتوں کے پنڈال میں عورتوں کی نظر پڑتی ہے ایک ایسی عورت کے اوپر جو تقریر کو اچھی طریقے سے نہیں سن رہی ہے، اس کی پیشانی پر پسینہ ہے، وہ کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے. لیکن چونکہ وہ عورتوں کے ساتھ جس بس پر بیٹھ کر آئی تھی یا جس گاڑی پر آئی تھی، اس گاڑی پر ہی وہ جاتی، اس لیے وہ اس مجبوری میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ تقریر علماء کی اچھی طریقے سے نہیں سن رہی ہے، اس کی پیشانی پر پسینہ ہے. کچھ عورتوں نے اس سے پوچھا، میری بہن تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اتنی اچھی تقریر ہو رہی ہے مولانا کی اور تم ادھر ادھر دیکھ رہی ہو، تم ادھر ادھر جھانک رہی ہو، تم کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پیشانی پر پسینہ ہے، تم پریشان لگ رہی ہو، کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. پھر عورتوں نے کچھ مزید اصرار کیا، کیا بات ہے، پیٹ میں درد ہے، بے چینی ہے، کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ، اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، یہاں میڈیکل کیمپ بھی لگا ہوا، اگر کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ، تمہیں دوا دلا دی جائے. اس نے کہا میری بہنوں بات یہ نہیں ہے. سنیے اس نے کیا کہا. اس نے کہا میری بہنوں بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جلسہ اتنی دیر تک چلے گا. میں اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو گھر میں چھوڑ کر آئی ہوں، لیکن جس کمرے میں میرا بچہ سو رہا ہے اسی بستر پر میں ماچس دیا سلائی بھول آئی ہوں. کبھی کبھی جب لائٹ چلی جاتی تو میں ماچس سے موم بتی جلا لیتی یا چراغ جلا لیتی. وہ اس بستر پر رہ گئی ہے. مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہیں میرے بچے کی آنکھ اگر کھل گئی، اس بچے نے کہیں ماچس اٹھا لی اور اس کی تیلی جلائی اور وہ اگر بستر پہ گر گئی یا اس کے کپڑے پہ گر گئی تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟ مجھے اپنے بچے کی فکر لگی ہوئی ہے. ان عورتوں نے پوچھا بہن تمہارے بچے کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 2.5 سال. عورتوں نے ہنستے ہوئے کہا 2.5 سال کا بچہ نہ صحیح سے اڑ سکتا ہے، نہ صحیح سے چل سکتا ہے، نہ صحیح سے وہ پانی کا گلاس اٹھا سکتا ہے، لوٹا اٹھا سکتا ہے، ماچس اٹھا کر توڑ تو سکتا ہے لیکن ماچس کی دیا سلائی نکال کر نہیں جلا سکتا ہے. تم خام خواہ ڈر رہی ہو. ہم تو سمجھے 5-6 سال کا بچہ ہوگا، 2.5 سال کا بچہ ہے. تمہیں اتنی دور کی یہ خیال کیسے آ گیا کہ وہ ماچ جلائے گا، بستر پہ گر گئی یا کپڑے پہ؟ اتنا لمبا سوچ رہی ہو تم؟ اس عورت نے جواب دیا ہاں تم ایسا کہہ سکتی ہو، تم ایسا سوچ سکتی ہو، تم ایسا اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ بستر پر تمہارا بیٹا نہیں ہے. میں ایسا اس لیے ڈر رہی ہوں کہ اس بستر پر میرا بچہ ہے. اس عورت نے کہا کہ تم ایسا اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے اور میں اس لیے ڈر رہی ہوں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے. میں اپنے بیٹے کو جتنا جانتی ہوں اتنا تم نہیں جانتا. بہرحال گاڑی تو تبھی گئی جب جلسہ ختم ہو گیا. یہ عورت کچھ نہیں سن پائی کہ کیا بولے ہیں مولانا، کیا بولے ہیں، کس پر عمل کرنا کس پر نہیں کرنا. جیسی آواز آئی جلدی آؤ گاڑی جا رہی ہے. یہ بس میں بیٹھی، جس سواری پر ساری گاؤں کی عورتیں آئی تھی اسی بس پر یہ بیٹھ جاتی ہے اور جب گھر پہنچتی ہے تو جو خیالات اس کے ذہن میں تھے وہ سب کچھ ہو چکا تھا. وہ بچہ اٹھ بھی چکا تھا،
وہ بچہ ماچس کی اٹھا بھی چکا تھا، ماچس سے تیلی نکال بھی چکا تھا، ماچس پر رگڑ بھی چکا تھا، اور جلتی ہوئی وہ تیلی بستر پر گر بھی چکی تھی، اور بستر کے ساتھ ساتھ پورا گھر جل کر راکھ ہو چکا تھا، اور اس میں بچہ بھی جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اس پورے واقعے کو بتانے کا میرا صرف ایک ہی مقصد ہے نوجوانوں اور بزرگوں، جتنا ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا کی آگ سے ڈرتے ہیں کہ میرا بچہ یہ نہ کر لے، ماچس نہ اٹھا لے، ہم ان چیزوں کو اپنے بچوں سے دور رکھتے ہیں۔ لائٹر دور رکھتے ہیں، ہم ماچس دور رکھتے ہیں، چراغ دور رکھتے ہیں تاکہ بچے کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچے۔ جتنے ہم دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں اپنے بچوں کو، اگر جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی اتنی فکر کر لیں تو یاد رکھو، کوئی بھی اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھا کر اپنے بچوں کا عقیدہ خراب نہ کرے، کیونکہ کانوینٹ اسکول میں پڑھانے کے بعد یہ بچہ نہ ماں کو پہچان رہا ہے، نہ اپنے باپ پہچان رہا ہے، نہ اپنے رب کو پہچان رہا ہے، نہ اپنے دین کو پہچان رہا ہے، بلکہ ان سب لوگوں کو بھول کر وہ جہنم کے قریب جا رہا ہے۔ یہ ہمیں سوچنا ہوگا، اپنی آنے والی نسل کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا، اپنے عقیدے کی حفاظت ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگی۔ تربیت دو اپنے بچے کو اس صحابیہ کی طرح جس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، صحابیہ کہتی ہیں میرے گھر میں جب ایک چھوٹا سا بچہ آیا، ایک مہمان آیا میرے گھر میں، اس بچے ماں کا کردار دیکھو، بچہ جب پیشاب کرتا تھا، چھوٹا بچہ بستر پہ جب پیشاب کرتا تھا تو ماں پانی کا بھرا ہوا ایک برتن اس کی شرمگاہ پر ڈال دیتی تھی۔ بچے نے جب جب پیشاب کیا، ماں نے پانی ڈالا اور ایسے اس کے صاف کر دیا، دھلا دیا۔ بچہ بچپن سے پیدا ہونے سے لے کر 1 سال تک اسی ماحول میں رہ کے جب پیشاب کرتا تھا تو ماں اس کی شرمگاہ پر پانی ڈالتی تھی۔ آج بچے کا پہلا دن ہے اٹھ کر کھڑا ہونے کا، آج پہلا دن ہے بچہ کھڑا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے، بچے کو پیشاب لگ رہا ہے۔ بچے نے دیکھا، ماں دیکھ رہی ہے دور سے کہ دیکھیں بچہ کیا کرتا ہے۔ بچہ اپنے پیروں کے بل کھڑا ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے چلتا ہے۔ نالی میں وہ پیشاب کرنے جا رہا ہے، لیکن اس نے کیا دیکھا کہ ماں جو پانی کا گلاس یا برتن پیالہ جو میری شرمگاہ پہ ڈالتی تھی، اس نے اسی پانی کے پیالے کو اٹھایا۔ تھوڑا سا پانی تھا، وہ بچہ دونوں ہاتھ سے پانی کا پیالہ اٹھا کر چلا گیا، اس نے زمین پر پیالہ رکھ دیا، نالی میں پیشاب کیا، اور پیشاب کرنے کے بعد اس نے پانی کا وہ پیالہ ایسے ہی اپنی شرمگاہ پہ ڈال کر ایسے ایسے دھونے لگا۔ ماں دور سے اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے، بچے نے، وہ نہیں جانتا استنجا کس کو کہتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، ماں صرف یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کی شرمگاہ پر پیشاب کی جگہ پر پانی ڈالا، یہ بچے کو وہ تربیت ملی یا نہیں۔ پہلا دن تھا، ماں نے دیکھا کہ میرا بچہ پانی کا پیالہ اٹھا کر گیا، بیٹھ گیا، پیشاب کیا، پانی کا پیالہ اپنی شرمگاہ پہ ڈالا، ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اور چیختے ہوئے کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میں اس میں کامیاب ہو گئی، میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میں اس میں کامیاب ہو گئی۔ اپنے جلسوں میں آئی ہوئی عورتوں پر نظر ڈالو، ان کے بچے پیشاب کیسے کرتے ہیں۔ 4 اور 5 سال کے بچوں کے پینٹ کی چین کھولی، بیٹا ادھر کر لے، اور ماں کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ یہ ماں اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گی؟ آپ بھی اپنے بچوں کو پینٹ کی چین کھلا کر کھڑے ہو کے پیشاب کراتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گے؟ ہمارے بچے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں ادھر بھی سسٹم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ہے، پینٹ کی چین کھولی اور گدھے اور کتے کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے ہمارے بچے نظر آئیں گے۔
स्कूलों में सिस्टम है और वहीं से ये सिस्टम सीख कर आने के बाद पीएचडी करके डॉक्टर बनकर निकलने वाला, एमबीबीएस और एमएस और एमडी करके भी डॉक्टर बनकर आने वाले आज भी बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने स्कूलों से कुछ नहीं सीखा है और आज भी खड़े होकर पेशाब करने वाले तुम्हें एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे, स्टेशनों पे मिल जाएंगे, बस स्टॉप पर मिल जाएंगे, हर जगह जो खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। ये दिया है आज के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ने, इतना पढ़ाने के बाद भी जो ये तालीम नहीं दे सके कि खड़े होकर पेशाब करने के बाद जो छींटे तुम्हारे कपड़ों पे आएंगी उसका कितना अजाब तुम्हें पड़ेगा, ये नहीं बता सके, आज भी इतनी तालीम नहीं दे सके। इसलिए हमें और आपको तरबियत देखना है, तरबियत कहां से मिलेगी। अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ नजर डालो, जिनको लोग आज बड़े पीर साहब का नाम देते हैं। 12 साल की उम्र में एक काफिले के साथ गए, मां ने इनको 40 अशरफियां दी और कुर्ते के दामन में सिल दी और फरमाया बेटे हालात चाहे कितने खराब हो कभी झूठ मत बोलना। अब्दुल कादिर जीलानी 12 साल की उम्र में काफिले के साथ जा रहे हैं, रास्ते में चोरों ने, डाकुओं ने पूरा काफिला लूट लिया, सबका सामान लूट लिया। लूटते हुए इस बच्चे के पास आए, ए जी जी तेरे पास भी कुछ है? 12 साल का बच्चा, हाँ है। क्या है? का 40 अशरफी हैं? 40? हाँ, कहाँ है? कुर्ते के दामन में। ये उसको खोला, जो सुई से सिला हुआ था उसके धागे को काटा उन चोरों ने, फाड़ा, देखा 40 अशरफी। कहा बेटा इतनी महफूज जगह पर इसको सिल दिया था तुम्हारी मां ने, तुमने मुझे बता क्यों दिया? मैं तो यहां तक जांच ही नहीं कर पाता, मैं तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, और जब ये माल छुपा था तो तुमने क्यों बता दिया हमें? फरमाया कि मेरी मां ने मुझे चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटे हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। मैंने अपनी मां का कहना माना है, आप इनको लेना चाहें ले ले, लेकिन मैं अपनी मां की नाफरमानी नहीं कर सकता। इस बात का चोरों पर इतना गहरा असर हुआ, इतना गहरा असर हुआ कि उन तमाम चोरों ने अपने सरदार को बुलाया और तमाम डाकुओं को इकट्ठा करके पूरी बात बताई। जब पूरी बात बताई तो उन चोरों ने कहा कि ये बच्चा अपने माँ की इतनी बात मानता है, अपने माँ का इतना कहना मानता है, और हमारी तो पूरी की पूरी जिंदगी चोरी में गुजर गई, डकैती में गुजर गई, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी जो है गुनाहों के कामों में, शराब नोशी में और डाकू में और डाका जनी के अंदर गुजर गई। हमारा क्या होना चाहिए, हमारा अल्लाह क्या अज़ाब होगा? ये सारी बातें उन चोरों ने आपस में की और फिर कहा कि सबका सामान लूटा हुआ वापस कर दो और अल्लाह ताला से आज ही तौबा करो। चोरों ने उसी दिन तौबा की, सबका लूटा हुआ सामान वापस कर दिया और कहा ये बच्चा जब इतनी बात मानता अपनी माँ का, और हमें अपने रब की नाफरमानी करने से फुर्सत नहीं मिलती। सब चोरों का ने सामान लौटा दिया। इस एक बच्चे के सच बोलने की वजह से सबका सामान मिल गया और उन चोरों को, डाकुओं को हिदायत भी मिल गई। माएं इस तरीके से तरबियत दिया करती थी अपनी औलाद को, माएं इस तरीके से तरबियत दिया करती थी अपनी औलाद को। आज की माएं क्या तरबियत देती हैं आपको मालूम होना चाहिए।